قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا ہے مگر مبشرات یعنی خوشخبری دینے والی چیزیں. آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی الرؤیا الصالحہ یعنی نیک خواب یہ نبوت کا حصہ ہیں. دو تعلیم ہے، ایک علم تعبیر ہے، ایک علم تأویل ہے. علم تأویل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ بھی فرمایا ہے. دو تعلیم علم تفسیر، علم تأویل. تفسیر کے سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں لیکن تأویل کے سلسلے میں آج تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کتاب لکھ بھی نہیں سکتے. یہ خالص علم لدنی ہوا کرتا ہے. اللہ میاں جن کو چاہتا ہے ان کو عطا کرتا ہے. وہ کسی کتاب میں مرتب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کے کوئی اصول نہیں. اللہ میاں ان اصول کو جانتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بہت حد تک تشریح فرمائی کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ایک ہے حدیث نفس، صبح میں جو بھی کام کرتا ہے سوتے ہی ان کاموں کا اعادہ ہو جاتا ہے. دن بھر آدمی کوئی چیز بیچتا ہے یا ایک گیرج میں کام کرتا ہے، گلی کوچوں میں چلتے پھرتے صدا لگاتے ہوئے کسی چیز کو فروخت کرتا ہے. اب سوتے ہی جو ہے اپنی زبان میں وہی بکانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. دوسرا ایک ہے اضغاث احلام، خیالات، براگندہ خیالات. یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. عام طور سے لوگ جو ہے سوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ نہیں رکھتے. رات سوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو بدلتے تھے لیکن بہت سارے لوگ کپڑوں کو نہیں بدلتے ہیں. گیارج کے کپڑے میں آئے اسی میں سو گئے. اب گیارج کے کپڑوں میں تھی بو، وہی بو بستر میں بستی ہے. کچھ دنوں کے بعد بستر مہکتا گلاب بن جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ خود اگر سونگیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بستر میں بو کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ مجھے پیشاب کرنے کی بھی عادت نہیں ہے. تو بو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کپڑوں سے آ رہی ہے. گیارج کے کپڑے تھے اس میں بدبو بسی ہوئی تھی. بستر میں اس طرح اوڑھ کے سو گئے، وہ بدبو اس کے اندر بس گئی. بستر بدبودار ہو گیا تو اب زیارت کس کی ہوگی؟ فرشتے تو آنے والے ہیں ہی نہیں. فرشتے آدمی کی ہوا جب خارج کرتا ہے اس بدبو سے بھی مسجد سے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے میں نے مسئلے کے اعتبار سے آپ کو بتایا تھا مسجد کے اندر ہوا خارج نہ کرے بلکہ ہوا خارج کرنے کا شدید تقاضا ہو تو باہر چلا جائے. جب اس بو سے فرشتے بھاگ رہے ہیں تو پھر اس بو سے کیا؟ اب شیطان پوری طرح سے اپنے تسلط میں لے لیتا ہے اور قسم قسم کے خیالات کے کبھی خواب میں دیکھ رہا ہے جاتے جاتے بھاگے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پریشان ہو گیا، خواب میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. اب دوسرے دن خواب دیکھا کہ بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور پریشان ہو گیا. ایک دن میرا ہاتھ ٹوٹا، دوسرے دن میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیسرے دن میری بیوی کا پیر ٹوٹ جائے. فوری طور پہ کسی حضرت کے پاس تعبیر پوچھنے کے بجائے کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے کہ میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں. بابا انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بہت دنوں سے میری بیوی کو ساڑی دلانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں. اب ایک مل گیا کوئی بکرا، اب اس بکرے کے اوپر بیوی کی ساڑی لپیٹ دیتے ہیں کہ اب پورے پیسے تجھی کو دینا پڑے گا. اب ایسا ڈراتے ہیں بیچارہ بہت پریشان. 2 خواب تو دیکھ چکا تھا، تیسرا خواب بابا خود بتاتے ہیں فوراً تو نے علاج نہیں کیا تو تیری بیوی کا پیر ٹوٹے گا، اس لیے اب علاج کرنا ہے. علاج کرنے کے لیے بیوی کے پیروں کے گھنگرو نکال دیتا ہے اور جو یہاں کی چین نکال دیتا ہے، یہاں کی کرن نکال دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے بابا کے اوپر. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اضغاث احلام، شیطان کی جانب سے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں. شیطان بالکل ہمارے خیالات میں آ جاتا ہے، خیالات میں آ کے اپنے من کے موافق خواب دکھاتا ہے. ورنہ آپ دیکھو پہلے زمانے میں بہت ہوتا، آج اللہ کا کرم میں کم ہو گیا کہ کوئی مر گیا، پھانسی ڈال کے مر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، زہر پی کے مر گیا. اب گلیوں میں پکارا اٹھ جاتا تھا کہ فلان جو مری تھی وہ اب گلیوں میں گھومنے لگی ہے.
ہاں رات میں ایک صاحب سفر سے آ رہے تھے، اس کو پکڑ لیا. کسی نے کہا رات 1 بجے بنگلور سے فلاں صاحب آ رہے تھے، دیکھا دہلیز میں وہ سچ کے بیٹھی تھی. یہ سب چلتا تھا نا، چلتا تھا، لیکن اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سب فطری موت مرتے ہیں، مطلب سب اللہ میں کے موت مرتے ہیں، کوئی آدمی اپنی موت نہیں مرتا ہے. لیکن جو لوگ ایسی موت مرتے ہیں پھانسی ڈال کے یا زہر پی کے، شیطان کو فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل جاتا ہے. شیطان کو فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل جاتا ہے. اور ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ایک شیطان دونوں پیدا ہوتے ہیں. لمۃ من الرحمن لمۃ من الشیطان ہے. دونوں کے پاس ہمارے راز ہوتے ہیں، ہمارے راز دونوں کے پاس ہوتے ہیں. جب آدمی اس طریقے سے مر جاتا ہے تو اب اس کے رازوں کو اچھالنا شروع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ باتیں سب ان کو معلوم کیسے ہوئی کہ ہمارے گھر میں یہ کوکلی ہے، اسے نکالو، اس جگہ فلاں ملے گا، یہ ہوگا، امی کا فلاں ڈریس ہے وہ بیرو میں رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب جا کے چک چک کے دیکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں سچ مل رہی ہیں. تو اب لوگوں کا عقیدہ بڑھتا ہے اس کی طرف. سچی تو کہہ رہا ہے ہماری بیٹی لوٹ کے آئی ہے. اب وہ اب تمنا بھی ظاہر کرے گی کہ فلاں تم کر دو، فلاں ایک بکرا فلاں جگہ دے دو، یا مرغی کاٹ کے اس کا خون دے دو، ہم راضی ہو جائیں. یہ ساری شرک اور واقعات لوگ کرتے ہیں. تھابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھو ہر آدمی کے ساتھ ایک ہمزاد رہتا ہے. ہمزاد نام سنا ہوگا آپ نے. ہمزاد ہمارے محلے میں ایسی اصطلاحیں سب مشہور ہیں. ہمارے محلے میں ہر 2 دن میں ایک آدمی ایسا ملتا ہے جسے ہمزاد کا پتہ چلتا ہے، کوثر کا پتہ چلتا ہے، نہ جانے کتنی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. ہمزاد انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کہنا شاید غلط ہوگا، ہم انسان کے ساتھ ایک چیز ہے اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے. ہمزاد اسے جو ہے انسان کے سارے راز محفوظ اس کے پاس رہتے ہیں. جب کوئی آدمی مر گیا، مٹی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کر کے جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی دفن ہو جاتا ہے. انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی دفن ہو جاتا ہے. ورنہ اس کا ہمزاد جو ہے ایسی شرارتیں کرتے ہوا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے راز اسے معلوم ہوتے ہیں. وہ راز جو ہے باقاعدہ بولتے ہوئے پھرتا ہے. غیروں کا عقیدہ ہے کہ یہ 7 جنم، اب مر گیا، دوسرے جنم میں آئے گا، تیسرے جنم میں آئے گا، پہلے جنم میں دلت تھا، دوسرے جنم میں ومن ہو جائے گا، تیسرے جنم میں نگاہت ہو جائے گا. سب جھوٹ ہے. اللہ میاں کے پاس کوئی جنم ہی نہیں ہے. جو ایک مرتبہ مر گیا دوبارہ لوٹ کے آنے کا کوئی سوال نہیں. جو اچھا مرے اس کے لیے بھی سوال نہیں، برا کے لیے اس کے لیے بھی سوال نہیں. ایک مرتبہ مر گیا تو دوبارہ کبھی بھی لوٹ کے نہیں آتا ہے. شیطان کے کچھ کرتوت ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے. تو اساس احلام پہ آیا کہ شیطان جو ہے باقاعدہ آدمی کے دماغ میں ایک خواب کا تصور پیدا کرتا ہے اور صبح میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھ لیا. پھر شیطان خود رہبری بھی کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے ایک منتر بنایا تھا. ایک منتر، وہ منتر انہوں نے عاملوں کو دے دیا تھا، اس منتر کو یاد کر لو. اور شیطان خود لڑکیوں کے جسم میں داخل ہو جاتے تھے. کبھی اس کی بیٹی، کبھی اس کی بیٹی، کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کی بہن داخل ہو جاتے. اب وہ پریشان ہو رہی ہے، پریشان کود رہی ہے، اچھل رہی ہے، بل بلا رہی ہے. پھر پوچھتے ہیں آخر تم ایسا کر کیوں رہے ہو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو پھر وہ خود کہتی کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ، ہم ان کے پاس جانے کے بعد نکل جائیں گے. چنانچہ وہ عامل کے پاس آتے. عامل وہ منتر پڑھتا جس منتر میں شرک کی شرک ہوتا، اللہ کی توحید کے خلاف ہوتا، شرک کی شرک ہوتا. تو وہ منتر پڑھتے ہی وہ اس لڑکی کے اندر سے وہ جن نکل کر چلا جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایسا ہو رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ان ساری کتابوں کو جس میں یہ منتر لکھے ہوئے تھے، جس کے ذریعے سے یہ کام کر رہے تھے، ان ساری کتابوں کو لے کے اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تھا. اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی ان کتابوں کو استعمال نہیں کرے گا. چنانچہ دفنا دیا تھا. دفنانے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو کھود کے نکالا تھا، پھر ان کو بدنام کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے یہ حکومت چلاتے تھے. یہ الگ موضوع ہے، لیکن ایسا تھا. قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. تو شیطان باقاعدہ جو ہے خوابوں میں اگر ہمارے اوپر ایک قسم کا تسلط، ہمارے اوپر ایک قسم کا روک جمانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے رات سوتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بستر کو بدلو. رات سونے کی لنگی رکھ لو، یا ایک رات سونے کا نئی ڈریس رکھ لو. وہ نئی ڈریس رہے گا، صبح میں فجر کی نماز اس میں نہیں، فجر کی نماز اس میں نہیں. ہاں اگر وہی نئی پینٹ پہن کے کسی کی شادی میں جا رہے ہو، آپ کو یہ گوارا ہوتا ہو تو پھر نماز پڑھنے کے لیے آؤ.
نائٹ پیانٹ اتنی بری ہوتی ہے کہیں کہیں سراخ بھی ہو جاتا ہے، لوگ اسی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، غلط ہے۔ اللہ میاں کے پاس اس ڈریس میں آؤ جس ڈریس میں تم عام طور سے شادیوں کو جاتے ہو یا ایم ایل اے سے ملنے جاتے ہو، ایم پی سے ملنے جاتے ہو، ایسی ہی ڈریس میں اللہ میاں کے پاس ملنے کے لیے آؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بتاتے تھے۔ اگر کسی نے کچھ خواب نہیں دیکھا ہے، خود انہوں نے کچھ دیکھا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر خواب بتا کے تعبیر بھی بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں میری منڈی، میرا سر مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ اب چونکہ برا خواب تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے، جو تاثیر ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، تاثیر کو ختم کرنے کے لیے کہا اچھا تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو گیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، میرا سر میرے تن سے جدا ہو گیا تھا۔ ارے جب سر تن سے جدا ہو گیا تھا تو کن آنکھوں سے تم خواب دیکھ رہے تھے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کر کے اس خواب کی سنگینی کو ختم کر رہے ہیں، کن آنکھوں سے تم خواب دیکھ رہے تھے؟ کہا ارے میاں چھوڑو، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، جو خواب برا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کسی کے پاس مت کرو، کسی کے پاس مت کرو۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں 3 دن تک کسی کے پاس خواب مت بیان کرو، کسی ہرے بھرے جھاڑ کے نیچے جا کے خواب بیان کرو۔ عجیب عجیب ہے ہمارے اصول، ایسا کچھ نہیں۔ خواب اچھا ہو تو بیان کرو، لیکن بیان کس کے پاس کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند الحبیب واللبیب، دوست بھی ہو عقل مند بھی ہو، دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ عقل مند کا مطلب معمولی عقل نہیں ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا سچا پکا علم ہو۔ تعبیر ایک ایسا فن ہے، دیکھو میں تعبیر نہیں بتا سکتا، مجھے معلوم نہیں ہوتی ہے تعبیر۔ اچھے بڑے بڑے علماء اکرام کے پاس تم جاؤ، وہ تعبیر نہیں بتا پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں جو صاحب تعبیر ہوتے ہیں ان کے پاس تعبیر میں پوچھتا ہوں، مجھے خود تعبیر معلوم نہیں ہوتی۔ تعبیر ایک ایسی چیز ہے، اب تعبیر نہ جانے کیسے کیسے لوگ بتانے لگے ہیں، بے وقوف لوگ۔ اور خواب آپ نے کسی کے پاس بیان کیا، سامنے والے نے جو تعبیر دی وہ تعبیر ہو جاتی ہے، جو تعبیر دی وہ تعبیر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ خواب میں یہ کوا آیا مجھے نوچ رہا تھا، میں کہا کسی کے سامنے ارے میں نے خواب دیکھا خواب میں کوا نوچ رہا تھا، تو سامنے والے نے پھٹ بول دیا ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوا تجھے مار دے گا، کوا تجھے مار دے گا۔ یہ حالانکہ بولنا غلط تھا، بولنا غلط تھا، اس نے بول دیا ہے۔ وہ بولا کیوں؟ تم نے اس کے سامنے خواب سنایا کیوں؟ خواب سنایا کیوں؟ تو جیسے تعبیر سنائی جائے گی ایسے ہی تعبیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک تعبیر ہے ایک تدبیر ہے، ایک تعبیر ہے ایک تدبیر ہے۔ میرے پاس کوئی خواب سناتا ہے تو مجھے تعبیر نہیں، میں تدبیر دیتا ہوں، تدبیر ضرور دیتا ہوں۔ میرے اساتذہ سے بھی ہم جب پوچھتے ہیں تو وہ تدبیر بتاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ بسا اوقات خواب کے ذریعے سے کیا پیغام ہے وہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ جو علماء اکرام قرآن حدیث کو بہت مضبوطی کے ساتھ جانتے ہیں ان کو پتا ہونے لگتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے سے ان کو کیا پیغام مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو ایسا کرو۔ تدبیر ہے، تعبیر نہیں ہے، تعبیر الگ ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے خواب سنایا تھا۔ کیا خواب سنایا تھا کہ ابا میں دیکھ رہا ہوں رأیت 11 کوكبا کہ 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج دونوں بھی میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ تعبیر بتانا ٹھیک نہیں ہے، تدبیر بتا دی۔ تدبیر کیا؟ بیٹا دیکھ اس خواب کو چھپا دے، اپنے بھائیوں کے سامنے مت بتا، چھپا دے اس کو۔ یہ تدبیر تھی۔ ایسی تدبیر بسا اوقات خواب کے سلسلے میں آپ نے کسی کو خواب بتایا، کوئی عالم دین ہے، انہوں نے آپ کو تدبیر بتائی تو خاموشی کے ساتھ تدبیر لے لو، پھر دوسرے تیسرے کے پاس تعبیر مت کھوجو۔ واقعتاً بتان جس کے پاس آپ پوچھ رہے وہ پکے عالم دین ہے، قرآن حدیث کا ان کو مضبوط علم ہے، ٹھوس علم ہے، ایسوں کے پاس جا کے پوچھو۔ جیسے ایک صاحب تھے، ایک صاحب نے اپنے پیر کے پاس پوچھا پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب کی حیثیت لوگوں نے بہت بڑا بنا لیا ہے۔ سن لیجئے، جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز روزہ تو پڑھتا نہیں، شیخ صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس خواب لے کے گیا، پیر صاحب میں خواب دیکھا کہ آپ کے اس ہاتھ میں پوری طرح سے شہد لگا ہوا ہے، شہد۔ اب پیر صاحب پھول گئے، 20 kg موٹے ہو گئے۔ ہاں ایسا ہی تو ہے، ہم لوگ اللہ والے ہیں،
ہم کو دنیا سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے. شہد تو لگا ہوگا, شہد تو قرآن میں اس کی بہت اچھی تعبیر لکھی ہوئی ہے, شفا ہے. شیخ صاحب خواب تو ابھی پورا نہیں ہوا ہے, اس کو بھی سن لیں. اور میرے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے, کہیں کے اور کیا لگے گی تجھے, شہد تھوڑی لگے گا, شہد تو مجھے لگا ہے, ہم ہیں اللہ والے, گندگی تو لگے گی تجھے. نہیں صاحب, شیخ صاحب ابھی خواب بھی پورا نہیں ہوا ہے. خواب یہ ہے کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے تھے, میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا تھا. اب شیخ صاحب کو غصہ آ گیا, خواب بالکل سچا تھا. وہاں خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں, خواب کی تعبیر کیا تھی. شیخ صاحب کو نیک سمجھ کے یہ آیا تھا, لیکن شیخ صاحب اس کا پیسہ لوٹ رہے تھے. نیک سمجھ کے یہ شہادت لے رہا تھا اور شیخ صاحب اس کا پیسہ چوس رہے تھے. یہ اس کی سچی تعبیر تھی. بھڑک گئے صاحب کہ نالائق, ایسا بھی کوئی خواب ہوتا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ایسے جانے دے. اب تک جو خواب ٹھیک تھا وسوسہ ہونے لگا. تو شیطان کی جانب سے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں. یہ خواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے, وہ خواب اس کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں. رؤیا صادقہ, آدمی سوتا ہے, سونے کے بعد اس کی روح اس سے نکل جاتی ہے, نکل کے جانے لگتی ہے. اب جتنی اونچائی میں ہو گئی, پہلے آسمان میں, دوسرے آسمان میں, جہاں کہیں بھی ہو, جاتی ضرور ہے روح. وہاں جا کے ارواح کی ملاقات, روحوں کی ملاقات ہوتی ہے. اسی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہوں گے دادا کے مرے ہوئے 25 سال دادا مل رہے ہیں, ان کے ساتھ دادی بھی ہیں, 40 سال پہلے مر گئے تھے. یہ روحیں, روح جمع ہے, روحیں. وہاں جا کے ہماری روح ان سے ملاقات کر رہی ہے. تو خواب, اب ہماری روح جاتے جاتے آسمانوں پہ چلی گئی. جتنی اچھی نیند ہوگی, جتنی سچی نیند ہوگی, جتنی اچھی نیند ہوگی, اور ہماری روح جاتے جاتے آخر تک آسمانوں پہ چلی گئی. اب خواب سچا ہونے لگتا ہے. خواب کے سچے ہونے کے لیے وقت کوئی طے نہیں ہے. پھر بھی میں بتاتا ہوں, وقت کوئی طے نہیں ہے. آدمی کا کوئی بھی خواب سچا ہو سکتا ہے, فجر کے بعد کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے, تہجد کے وقت کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے. لیکن عام طور سے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر پہر میں, رات کے آخری پہر میں, مطلب فجر کی اذان سے پہلے جو خواب دیکھے جاتے ہیں عام طور سے وہ سچے ہوتے ہیں. دوپہر میں جو خیلولہ کرتے ہیں, خیلولہ کو لازم کرو. خاص طور سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں سونے کا بہت اہتمام کرتے تھے. سونے کا مطلب بستر بچھا کے, اوڑھنا اوڑھ کے, پورے خراٹے کے ساتھ کوئی سونا ضروری. 10 منٹ کے لیے صحیح کم اپنے پیروں کو پھیلا لو, سستانا جسے کہتے ہیں اتنا کرو. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیلو فإن الشیطان لا یقیل, خیلولہ کر لو اس لیے کہ شیطان خیلولہ نہیں کرتا ہے. شیطان کی صفت ہے خیلولہ نہیں کرنا. ہاں, اس لیے قیلولہ کا اہتمام کریں. آپ مستقل کام میں لگے ہوئے ہیں, ایک 10 منٹ کھانے کے لیے جو فارغ کرتے ہیں, کھانا کھا لیا, آپ بستر ہو تو وہاں سو جائے, ورنہ کرسی پہ سو جائے, تھوڑی دیر 10 منٹ کے لیے سو جائے, قیلولہ ہو جائے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. قیلولہ نہ کرنے کی بنیاد پہ آج لوگوں کو دلوں کا دورہ بہت جلد پڑتا ہے, دل کا دورہ بہت جلد پڑتا ہے. اس لیے سنت سمجھ کے 10 منٹ 15 منٹ سے ہی یہ قیلولہ کر لیا کریں. تو لکھا ہے کہ قیلولے کے وقت میں, دوپہر کے وقت میں جو آدمی سوتا ہے, اس وقت جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ خواب بھی عام طور سے سچے ہوتے ہیں. اس وقت نیند سچی آتی ہے. بعض لوگ جو ہے نیند میں سو بھی رہے ہیں اور آپ آس پاس میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. یہ جھوٹی نیند ہے. بعض لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے, سو رہے ہیں, سونے میں آس پاس میں جتنے لوگوں نے جو کچھ باتیں کیا وہ ان کو سنے بھی آ گئی, اٹھ کے پورا بول رہے ہیں. اس کا مطلب ان کو کامل نیند نہیں آئی تھی. اگر اس دوران یہ خواب دیکھتے ہیں تو یہ خواب نہیں ہے, ان کے خیالات ہیں. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اللہ نے ان کو بہت بڑا ہنر دیا تھا. ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا, میری چارپائی کے نیچے جو ہے آگ لگ رہی تھی. کہا جاؤ کوئی بات نہیں, تم چارپائی کے نیچے کھودو, تم کو خزانہ ملے گا. چنانچہ وہ گئے, چارپائی مطلب پلنگ کے نیچے کھودا تو خزانہ مل گیا. کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی خواب ایک دوسرا آدمی آ کر کہنے لگا, حضرت میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی تھی. کہا فوراً اپنا گھر خالی کر دو, تمہارے گھر کو آگ لگنے والی ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, ان کے گھر کو آگ لگ گئی. جو شاگرد تھے تلامذہ وہ پریشان ہوئے, حضرت یہ کیا بات, ایک ہی قسم کا خواب 2 لوگوں نے دیکھا, تعبیر الگ الگ. کہا بھائی پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ سردی کا موسم تھا. سردی کے موسم میں آگ دیکھنا راحت ہے. چنانچہ میں نے کہا آپ کو راحت ملے گی, کھودو خزانہ ملے گا. اور دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ گرمی کا موسم تھا. گرمی کے موسم میں آگ دیکھنا راحت نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہوا. تو ایک فن مستقل, تعبیر کا مستقل ایک فن ہوتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی خواب دیکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کہا میں ہو سکے تو فجر کے بعد جو عنوان باندھا ہوں اہل سنت والجماعت کی نشانی بتانے کے لیے، بہت سارے لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پہ گمراہ ہو رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کے نام پہ گمراہ ہو رہے ہیں. اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، سن لیجئے. لیکن اہل بیت کون ہے وہ سمجھیے پہلے. اہل بیت کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ اکرام سے نفرت کرنا یہ خالص کفر ہے، خالص کفر ہے. اس لیے میں وہاں بتا رہا ہوں، وہاں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اٹھ کے کہا میں نے خواب دیکھا مجھے چتکبڑا کتا کاٹ رہا تھا. چتکبڑا کتا کالا سفید جو ہوتا ہے اسے چتکبڑا کہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو محبت میں بیٹا ہی کہتے تھے، میرے بیٹے حسین میرے جگر کے ٹکڑے کو، حسین کو ایک ایسا آدمی قتل کرے گا جسے برس کی بیماری ہوگی. برس کی بیماری وہی پیچز جسے کہتے ہیں، کالا سفید تن پھوٹنا جسے کہتے ہیں. شمر ذیل جوشن جس کا نام ہے، شمر ذیل جوشن، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. یہ تعبیر دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بیٹے کو مارنے والا ایک ایسا ہوگا اسے برس کی بیماری ہوگی. تو میرے دوستوں جب نیک خواب آپ کو دکھائی دے تو کسی عالم دین کے پاس اپنے خواب کا اظہار کر دیں. لیکن جب برا خواب دکھائی دے تو اس کا تذکرہ بالکل نہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دیکھا، خواب میں اتنا ڈر کے اٹھتے اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت یہ کام کرنا ہے اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا. کیا؟ اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برے خواب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ ترجمہ ہے. یہ پڑھ کے ایک طرف بائیں طرف تھوک دے، بائیں طرف تھوکا دے، پھر کروٹ بدل کے سو جائے. یہ کرنے کا کام. خواب تو سب کو پڑھتا ہی ہے. بسا اوقات ایسی جگہوں میں جہاں سونا نہیں تھا وہاں سو گئے تو وہاں سے اٹھانے کے لیے بھی ایسے ویسے خواب پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹھیک یہ جگہ آپ ایسی جگہ سوئے جہاں گناہ ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سوئے تو ایسے ہی خواب پڑھیں گے. چنانچہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. خواب برا پڑ جائے، سر ٹوٹا، یہ ہوا وہ ہوا، اسے پالنا نہیں ہے، اسے پالنا. کبھی خواب کا اثر اتنا ہوتا ہے پورا دن موڈ خراب ہوتا ہے. کیوں؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہوتے. آپ کسی کے پاس تذکرہ کر کے اس کے اندر اثر پیدا مت کرو. کسی کے پاس تذکرہ کر کے اثر پیدا مت کرو. اگر آپ نے تذکرہ کیا، تذکرہ کرتے ہی اب جو ہے آپ کا دل جو ہے اور کہنے لگے گا میں ایسا ہو گیا ہوں، میری گیرج کے پاس ہی ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ، کب ہوگا؟ آج ہوگا کہ کل ہوگا کہ پرسوں ہوگا. مستقل آپ انتظار میں رہ جائیں گے، اثر پیدا کریں گے. اس لیے جو ہے بس اتنی دعا پڑھ کے اسے دھتکار دینا ہے، دھتکار کے اسے ختم کر دینا ہے. بس اتنا ہی کام کرنا ہے. رات سوتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ رات سوتے ہوئے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. میں نے اس کو بھی بتایا تھا. امید کیا آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا. 3 سورتوں کو کسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ پھونک لینا ہے یا ایسا پھونکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ بتایا، اس طرح لو. اس پہ کیا کرو؟ تھوکار. تھوکنا نہیں، تھوکے تو آپ بچہ ہو جائے گا. تھوکار، پھر اسے پہلے یہاں پھر پیچھے، پھر پورا بدن لے کے پیچھے لینا ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر اسی طرح پڑھنا. ایک بار ہے تھوکارنا 3 مرتبہ ہے. ایسا اگر کر لیں گے تو شیطان کے ان اثرات سے بالکل پوری طرح سے محفوظ ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان بڑے ولیوں کی صورت میں آ جاتا ہے، ولیوں کی صورت میں آ کے کہتا ہے میں فلانا ہوں. شیطان سب کی صورت اختیار کر سکتا ہے سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے نبی ہی کو دیکھا ہے. اسے ذرہ برابر خفا نہیں ہوتا ہے. نبی کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، ورنہ سب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ارے آپ تعجب کریں گے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدے کے طور پہ 25 سال جنگل میں کاٹے ہیں. 25 سال. یہ مت سمجھیے کہ چلہ کشی کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہوں. نماز، روزے، ساری چیزوں کی پابندی کہ ان کی خانقاہ جنگل میں ہو گئی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا جنگل میں منگل ہو گیا کہ پورا جنگل روشنی سے لبریز ہے.
تخت آسمان سے اتر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ آ رہا ہے، اللہ کے آس پاس میں فرشتے ہیں آتے، اے عبد القادر میں تمہاری عبادت سے خوش ہو گیا، جاؤ آج کے بعد سے تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے۔ میں اور آپ ہوتے تو فوراً موبائل نکال کے ریکارڈ کر لیتے تاکہ سب کو سنائے ہماری ولایت کا اعلان آسمانوں سے ہوا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 جواب دیا، 1,00,000 جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ارے جا شیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اتنا کہنا تھا، پورا جنگل اندھیرا، تخت غائب ہو گیا، فرشتے چلے گئے، اللہ کی صورت اختیار کرنے والا غائب ہو گیا، سب کچھ چلا گیا۔ پھر جاتے جاتے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا شیطان جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں وہ آیا، آ کے پوچھا کیا بات ہے عبد القادر، اتنا سج دھج کے پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اب تک نہ جانے کتنے ولیوں کے پاجامے میں نے چھین لیے تھے، تمہارے اوپر کیسے اثر نہیں ہوا؟ کہا آپ بے وقوف، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن کے صدقے میں بنایا وہ میرے نبی ہیں، اور میرے نبی آخری وقت میں جب ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، 2 لوگوں کے سہارے سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میرے سے نماز معاف ہو جائے؟ اس لیے اللہ نے میرے دل میں بانٹ ڈالا تو فوراً میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تھا۔ تو بہت سارے لوگ خوابوں کے ذریعے سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے جو ہے خیر الغز جو ہے خواب، جب بھی کوئی آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو ہمارے شہر کے اعتبار سے اگر میں بتاؤں تو حضرت مولانا مفتی شکیل اجمل صاحب سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز وہ خواب کی تعبیر بڑے اچھے اور نرالے انداز سے آپ کو دیں گے۔ ہم اگر ہو سکے تو تدبیر بتا سکتے ہیں، بس اتنی تدبیر کے علاوہ دوسرا خواب کی تعبیر پوچھتے پڑیں گے، خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا پائیں گے۔ تو رات سوتے ہوئے بھی آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے، آیت الکرسی پڑھ کے سونے سے آپ کے گھر کی اور آپ کے آس پاس کے کتنے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے؟ میں نے کتنے گھر بتائے تھے؟ بتائیے نا، 4 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، 40 گھر ہیں، کتنے؟ 40 گھر۔ ارے اس سے بڑھ کے حفاظت کیا چاہیے؟ اس لیے آپ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، آپ اب تک جتنا یاد کیے اتنا تو آپ زور سے پڑھیں، میں آپ کے ساتھ آواز ملاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔